امریکہ نے 20 سال میں افغانستان کی تعمیر نو پر 144 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغانستان پر اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ انخلا کے بعد 7 ارب ڈالر کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑنے کا اعتراف۔ خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ و تعمیر نو بارے رپورٹ کے مطابق امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئے۔ افغان طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ افغان سیکورٹی اداروں میں ہزاروں گوشت ملازمین موجود رہے۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاک چین ہمہ موسمی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مستقبل کے وژن پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما لیو ہائزنگ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے مثبت مستحکم سمت پر اطمینان کا اظہار۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے استحکام اور مستقبل کی پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو نیو یارک کے قید خانے منتقل۔ حراستی مرکز سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ویڈیو جاری۔ امریکی طیارہ وینزویلا کے مخفی صدر ان کی اہلیہ کو لے کر نیو یارک پہنچا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے گرفتار صدر کو امریکی بوئنگ 757 طیارے کے ذریعے نیو یارک منتقل کر دیا گیا۔ صدر نکولاس مادورو کو پیر کو امریکہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دہشت گردی، منشیات فروشی سمیت سنگین الزامات کا الزام۔ امریکی صدر کا وینزویلا کا انتظام عارضی طور پر خود سنبھالنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری تیل کی کمپنیاں اب وینزویلا جائیں گی۔ مادورو پر عدالت میں منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ کا مقدمہ چلے گا۔ صدر مادورو ظالم انسان ہے، اقتدار کی خاطر کئی قتل کیے۔ کامیاب کارروائی کے بعد صدر کو گرفتار کیا۔ دنیا میں کوئی فوج ایسا کام نہ کر سکی جو امریکی فوج نے کیا۔ ٹرمپ نے وینزویلا پر ایک اور حملے کا اندیا دے دیا۔ وینزویلا کی عدالت عظمیٰ نے نائب صدر ڈیلسی کو عارضی طور پر اقتدار سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ نائب صدر ڈیلسی نے اقتدار سنبھال لیا، کسی ملک کی قانونی بننے سے صاف انکار۔ نائب صدر نے کہا کہ ملک کے دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ صدر معروف کو اغوا کیا گیا۔ مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ ملک کے دفاع کے لیے عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ حکومت کی جانب سے رد عمل چند گھنٹوں میں سامنے آئے گا۔ وینزویلا میں امریکی حملے نامنظور۔ امریکی حملے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین نے صدر ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینرز لے آئے۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں مظاہرین نے ریلی نکالی، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ پیرس، یونان، اٹلی، ارجنٹینا، کولمبیا میں امریکی حملے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میئر نیو یارک زورا نمدانی نے وینزویلا میں امریکی کارروائی پر رد عمل میں کہا کہ خود مختار ملک پر حملہ کرنا جنگ کے برابر ہوتا ہے۔ وینزویلا کے صدر ان کی اہلیہ کو نیو یارک کے جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ نیو یارک میں رہنے والے وینزویلا کے شہریوں پر یہ کارروائی اثر ڈالے گی۔ امریکہ نے حملہ کر کے صدر نکولاس مادورو ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا۔ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ گیا۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان نوبل امن انعام یافتہ ماریا کورینا کا صدر نکولاس کی گرفتاری پر بیان، بولیں کہ مادورو کو بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وینزویلا میں امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ 2024 کے انتخابات میں حقیقی کامیابی
گونزالیز نے حاصل کی۔ ماریا کورینا نے اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالیز کی ملک کے لیے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات سے امریکہ محفوظ ہوا نہ مضبوط۔ امریکی سابق نائب صدر ڈیموکریٹک سیاستدان کیمالا ہیرس نے وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مادورو کا غیر قانونی ظالم عامر ہونا اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ امریکی حملہ غیر قانونی اور غیر دانشمندانہ تھا۔ حکمرانوں کی تبدیلی یا تیل کے لیے جنگوں کو امریکی طاقت کا مظہر بتایا جاتا ہے۔ اس کی قیمت امریکی عوام کو اٹھانا پڑتی ہے۔ امریکی عوام جنگ نہیں چاہتے۔ آمر نیکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کے باشندوں کو جشن مناتے دیکھا۔ ایلان مسک نے ایکس پر پیغام میں کہا، ایسے واقعات دل دہلا دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نیکولس مادورو وینزویلا کے جائز صدر نہیں۔ صدر مادورو ایک منشیات نواز دہشت گرد تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ قانونی صدر نہیں تھے۔ امریکہ میں نیکولس مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی۔ مادورو نے جرائم پیشہ افراد کا سیلاب امریکہ منتقل کیا۔ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایران کی جانب سے بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکی صدر کو سخت وارننگ۔ بولے کہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ فطری نہیں، دشمن اس میں ملوث ہے۔ احتجاج اور شرپسندی میں فرق ہوتا ہے۔ شرپسند عناصر کو معافی نہیں دی جائے گی۔ بچپن سے یہی سنا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ہماری جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن بدقسمتی سے پرہیز ہی ہم سے نہیں ہوتا۔ خوراک میں تو چھوڑے، نظام میں بھی ہم سے پرہیز نہیں ہوتا ہے۔ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ جو ہمارا بیسک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے، تو وہ تو سکھائیں گے، ساتھ ساتھ میں باقی لوگوں کو بھی ہم یہ ٹیوشن دیں گے کہ اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں نہ رکھو۔ نظام کو اکیلے نہیں بدلا جا سکتا، سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہر فرد کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ذمہ داری سے انحراف بھی کرپشن کے زمرے میں آتی ہے۔ صوبائی حکومت گورننس اور سروس ڈیلیوری کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنا رہی ہے۔ ظلم اور فساد کے نظام میں صرف سڑکیں بنتی ہیں، قومیں نہیں۔ صحت و تعلیم براہ راست عوامی فلاح سے جڑے شعبے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو فرد کو باشعور، معاشرے کو متوازن اور ریاست کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت ہم اعلیٰ تعلیم، فاصلاتی تعلیم اور عمر بھر سیکھنے کے مواقع کو وسعت دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت تعلیم کو قوم کے فکری مستقبل کی ضمانت سمجھتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، فاصلاتی تعلیم، عمر بھر سیکھنے کے موقع کو وسعت دی جا رہی ہے۔ والدین کی قربانیوں کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھیں۔ انتظامیہ اور اساتذہ نے ہر چیلنج کے باوجود علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ علم کو محض ذاتی کامیابی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ معاشرتی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کانوکیشن 2025 سے خطاب۔ دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ کیا دیہات اور کیا شہر سب تباہ کیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے، اور کراچی جیسے شہر کو جو دنیا کا بڑا شہر، عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کے میرے خیال ہے اب تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور اگر صحیح مردم شماری جو کہ جینون مردم شماری ہے جس پر ڈاکہ مارا ہے ان ساری پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، اگر یہ صحیح گن لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ پہلے دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ حکومتوں کا بحران چاروں صوبوں میں یکساں ہے۔ پنجاب کا تقابل صوبوں سے نہیں، فنڈ سے کیا جائے۔ سندھ کی صورتحال دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں دیہات اور شہر تباہ کر دیے۔
امیر جماعت اسلامی حافظ مرحمان نے کہا کہ کراچی کی حقیقی مردم شماری پر تمام جماعتوں نے ڈاکہ ڈالا۔ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے مگر کوئی کارکردگی نہیں دکھاتی۔ لوگوں نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر شدید سبکی اور رسوائی کا سامنا۔ بھارتی ایویشن کی نہلی نشے دودھ بھارتی پائلٹ نے بھارتی ایویشن نظام کا پول کھول دیا۔ برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز اور آذربائیجان کے جریدہ نیوز AZ کے مطابق ایئر انڈیا کا پائلٹ نشے کی حالت میں کینیڈا میں گرفتار۔ 12 جون کو ایئر انڈیا کا جہاز احمد آباد کے قریب ایویشن کی غفلت کے باعث گر کر تباہ، 274 ہلاکتیں ہوئیں۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں شدید سردی کی لہر برقرار، وادی نیلم میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت نقطہ جماعت سے نیچے گر گیا۔ گریس ویلی میں پارہ -15 تک گر گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں یخ بستہ سردی۔ کوئٹہ میں کم از کم درجہ حرارت -2، کلات میں -4 ریکارڈ۔ KP کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برفباری مزید متوقع۔ پنجاب میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔